السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اس کے احسان سے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہم نے پایا بھی، اور یہ رمضان کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے، اپنے جائے مقاصد امت مسلمہ کو مکمل ان کی سہولیات اور ان کی ضروریات، ان کے ساتھ خیر و عافیت، سلامتی، نعمتیں دے کر یہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے جا رہا ہے۔ یہ جمعہ آخری جمعہ ہے جس کو لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے میں ہی جمعہ آئے گا، تب تک ایسا جمعہ نہیں آئے گا جو رمضان میں آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی امت پر، شب قدر کی رات 27ویں اور جمعہ کی دونوں راتیں ایک جگہ جمع ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے ذریعے ہم کو جوڑا، اس مہینے کے ذریعے ہم کو ایک صف میں بٹھایا، اس مہینے کے ذریعے ایک دسترخوان پہ بٹھایا، اس مہینے کے ذریعے ایک ساتھ عبادت کی توفیق دی، ایک ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اس مہینے کے ذریعے ایک دوسرے کا اکرام عطا فرمایا، اس مہینے کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرمایا، اس مہینے کے ذریعے سے پڑوسیوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کا خیال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے ذریعے نماز تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دیا، اس مہینے کے ذریعے اللہ رب العزت نے
افطار کے موقع پر ضیافت کے ساتھ خاص دعاؤں کا اہتمام اور تراویحوں کا اہتمام، پھر اس کے بعد دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ 11 مہینے اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی ہم رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف رمضان کی برکت ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کی طرح نوازش سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنہرا موقع ہم کو عطا فرمایا تھا اور ہم نے اس سے خوب استفادہ کیا، جیسے بھی عبادت کی، کیسے بھی عبادت کی، جیسے بھی نماز پڑھا، کم پڑھا، زیادہ پڑھا، جتنا بھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، جیسے بھی پڑھا، اللہ رب العزت سے ان آخری دنوں کے اندر کثرت سے استغفار کرنا اور دعائیں مغفرت کرنا اور اپنے مرحومین کے لیے خاص یاد رکھنا، یہ رمضان کے آخری ایام کا پیغام ہے۔ یہ رمضان کے آخری ایام کا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے آخری ایام کے اندر ہم کو خوب مراقبہ کرنا چاہیے، خوب غور و فکر کرنا چاہیے، خوب تدبر کرنا چاہیے کہ آیا یہ رمضان کا مہینہ چاند رات سے لے کر آج تک میں نے جتنی عبادتیں کی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، پڑوسیوں کے اعتبار سے، مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے مصلیوں کے درمیان بیٹھ کر میں جتنے بھی میں نے اعمال کیے، جتنے بھی میں نے لب گشائی کی، جتنے بھی الفاظ میرے زبان سے نکلے، کیا اللہ رب العزت میرے اس عبادت سے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قرآن پاک کی تلاوت کو قبول کریں گے، یا اللہ رب العزت میرے اعمال کو قبول کریں گے، نہیں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان سب اعمال کے اندر غور کریں گے، فکر کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، دوراندیشی کے ساتھ، خیر خوبی کے ساتھ، عاقل کے ساتھ سوچیں گے تو پتہ چلتا ہے اس میں خلوص ضروری ہے، اس میں اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے، بڑوں کی دعائیں ضروری ہے، چھوٹوں کی شفقت ضروری ہے، پڑوسیوں کا راضی رہنا ضروری ہے، اور اہل علم سے معاملات اور تعلقات صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ سے ہم سے رابطہ صحیح نہیں، ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں، ہمارے لوگوں سے ہمارے تعلقات اگر صحیح نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادتوں کو ہم قبول نہیں کر پائیں گے، ہم ان نمازوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، ان روزوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، ان اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ مغفرت کا سامان لے کر آیا، یہ رحمت کا سامان لے کر آیا، یہ نعمتوں کا سامان لے کر آیا، یہ محبت کا پیغام لے کر آیا، یہ بھائی چارگی اور الفت کا پیغام لے کر آیا۔ اسی لیے کہتا جاتے ہیں اتنے سینکڑوں ہمارے دسترخوان پہ غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں اور پھر ان کی ضیافت پہ اتنے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں جو تم نے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنایا، شریعت کا پابند بنایا، قرآن کا پابند بنایا، قرآن سنتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، نمازیں پڑھتے گئے، تراویح پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، جب تم نے شریعت کو پکڑ لیا تو دنیا تمہاری قدر کرنے لگی۔ راستے میں مسلمان جا رہا ہے تو اس کا احترام غیر مسلم کرتے ہیں، افطار کا موقع ہوا تو اپنی دکان سے شربت پیش کرتے ہیں، اپنی دکان سے غذائیں پیش کرتے ہیں۔ کئی ایسے جگہ ہوتا ہے کہ شام کے وقت میں ہمارے خواتین شاپنگ کو چلے جاتی ہیں، عین موقع افطار کا ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ دسترخوان لگاتے ہیں افطار کا، پہلے آپ لوگ روزہ کھول لیجیے، نماز کی وہاں سہولت ہے، نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد پھر اپنا کاروبار کر لیں۔ یہ غیر مسلم کی زبانی ہے، غیر مسلم کا احترام ہے۔ جب ہم شریعت کے پابند رہیں گے تو غیر بھی شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں، غیر بھی مسلمانوں کے کلام میں ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد ہم اپنے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو غیر بھی لائٹ لیتے ہیں کہ جو اپنے شریعت کا پابند نہیں ہے، جو اپنے شریعت کا ہو سکا وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے، جو اپنے خدا کو بھول جائے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ تو پھر وہ بھی بے احترامی رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے خاص ان کا اہتمام نہیں ہوتا۔ روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک میں
اور ذوالحجہ کے موقع پر، ان دونوں مواقع پہ، ان دونوں موقع میں پوری دنیا کے اندر مسلمان کی جتنی عزت، جتنی حیثیت، جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنا احترام، جتنی عظمت، جتنی شان شوکت ہوتی ہے کسی اور مہینے میں، اتنی عظمت شان شوکت مسلمانوں کی نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمان رمضان اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے مہینے میں احرام کی حالت میں وہ پابند ہو جاتا ہے، اور رمضان بے روزے کی حالت میں پابند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان ان 2 مہینے میں خاص اہتمام کرتا ہے۔ کسی بھی محنت کے بعد، کسی بھی مشقت اور قربانیوں کے بعد اگر وہ پھل اپنا مٹھاس نہ لائے تو کیا فائدہ؟ وہ محنت اگر رنگ نہ لائے تو کیا فائدہ؟ وہ محنت میں فائدہ اگر نہ ہو تو کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو گزشتہ سال جن کو حلیم کی بھٹیوں میں نقصان ہوا تو اس سال کو نہیں لگائے، یا پھر جن جو گزشتہ سال نہیں لگائے تو اس سال لگا دی کہ فائدہ لگے گی کیسا ہے، اپنے دوست کو دیکھا بہت کما رہا ہے تو وہ بھی لگانے کا اہتمام کر لیے، بہت اچھی بات ہے، حرص اچھی بات ہے، لیکن حرص قرآن میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ 1 پارہ پڑھیں تو میں 2 پارہ پڑھوں، اگر آپ 2 رکعت پڑھیں تو میں 4 رکعت پڑھوں گا، اگر آپ 1 لاکھ صدقہ کی تو میں 2 لاکھ کر دوں گا۔ حرص شریعت میں عمل کے اعتبار سے جائز ہے، مال کے حرص کے اعتبار سے شریعت نے اس کو منع کیا، اس کو کہا حرص، اس کو کہا لالچ۔ ہاں کاروبار اچھا ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں وہ بہت کما رہا ہے میں اس سے زیادہ کماؤں، یہ حرص، یہ لالچ صحیح نہیں۔ تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنا نفع اور فائدہ دے کر کاروبار کرتے ہیں، اپنا نفع اور اپنا فائدہ دے کے بغیر کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ سبزی فروش بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنا فائدہ دے کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینے تم نے گزارا ہے، اس پورے رمضان کی نمازیں، ان پورے رمضان کی تہجد، ان پورے رمضان کی سحر کا کھانا، ان پورے رمضان میں فجر کی نماز کی پابندی، اس پورے رمضان میں اشراق کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، صبح سے شام تک اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا اہتمام کیا، پھر شام میں دعاؤں کا اہتمام، نمازیں پھر تراویح کا اہتمام، جو کچھ بھی کیا، اس 30 دنوں کے بعد کیا رمضان کے بعد کیا ہمارا رنگ اثر باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کے لیے دعا کرنا، لیلۃ الجائزہ نہیں ہے کہ اپنا جائزہ لینا، وہ لیلۃ الجائزہ جڑی نہیں کی رات ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ پہلے اس بات کو سن لے، جمعۃ الوداع کے اس پیغام کو لے لیں کہ گزرنے والے مہینے میں اور ہو چکے دنوں اور اعمال کا ہمارے اندر کیسا رنگ آیا، ہمارے اندر کیسی تبدیلی آئی، کیا یہ تبدیلی صرف رمضان کے حد تک ہے یا رمضان کے بعد بھی ہماری تبدیلی رہے گی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے، ہم جل مجدہ نے اس رمضان کو بقیہ 11 مہینوں کے لیے تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ اس مہینے میں جو شریعت پہ عمل کیا، 11 مہینے میں عمل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اپنی نفس کی چلنا چاہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اگر ہم اپنے نفس کی سننا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھوم رہے پھر رہے شاپنگوں میں، اب ان سے پوچھیں کہ بھائی شاپنگ کرنے کے لیے؟ ہاں وہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، بولے روزہ ہے نہیں، ذرا طبیعت خراب ہے، کہ جگہ چکر کاٹ سکتے، ذرا طبیعت خراب ہے تو اتنی دکانوں کو چلنا پھرنا توفیق ہو رہی ہے، اور روزے کا معاملہ ہے تو ذرا طبیعت خراب ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ کون نفس پہ چلتا ہے، تو یہ شیطان کا بہانہ تو ہے نہیں، اب نفس کا بہانہ ہے، نفس تو وہی ہے جو سوچتا ہے، جو دل کا خیال لاتا ہے، وہی تو نفس ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مہینے کے عمل سے بندے کا رنگ کا پتہ چلتا ہے، بندے کے اعمال کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس مہینے کے اعمال کو قبولیت کو دیکھنا ہے تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح پابند ہونے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگنا، اللہ سے خوب دعائیں مانگنا کہ اللہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں شریعت کے پابند تھے، رمضان کے بعد بھی ہم کو شریعت کا پابند بنا۔
اور جو لوگ یہ نیت کریں گے تو جمعۃ الوداع کے موقع پر وہ غم نہیں منائیں گے، کہیں گے کہ ارے یہ پیغام تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی دین، وہی قرآن، وہی نمازیں، اگر تراویح پڑھنا چاہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن تہجد کی 12 رکعت تو میرے پاس موجود ہے، کوئی نفل نماز پڑھنا چاہ رہے 20 رکعت پڑھنا چاہتا ہو، 40 رکعت پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، ہوگا نہیں۔ پرانے نوٹ ہمارے نوٹ بندی سے پہلے کیا آپ کو کوئی چلنے والا نہیں، غریب اور فقیر بھی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کے بعد بھی تو نمازیں پڑھیں گے، نفل نمازیں میں قبول کرنے والا ہوں، نفل اعمال میں قبول کرنے والا ہوں، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، میرا فیصلہ کبھی ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، جب جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو برابر میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مانتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا وہ ماحول، وہ منظر جو عبادتوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جو اس عمل کا جو تقاضا تھا وہ عمل کا اس حساب سے ہم نے اس کے ادب و احترام کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہم نے مکمل نہیں کیا، اس پر ہمیں افسوس ہے۔ روزے کے تقاضے جو تھے مکمل ہم نے اس پر اہتمام نہیں کیا، اس پر ہمیں افسوس ہے۔ اور تراویح کو جس طریقے سے پڑھنا تھا اس طریقے سے نہ پڑھ سکے، اس پر ہمیں افسوس ہے۔ اعتکاف کو جس طریقے سے بیٹھنا تھا ہم اس طرح نہ بیٹھ سکے، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا حق ادا کرنا تھا ہم حق ادا نہ کر سکے، اس بات پر ہمیں افسوس ہے۔ جس طرح سخاوت لوگوں کے درمیان کرنا تھا اس طرح نہ کر سکے، ہمیں اس بات پر افسوس ہے۔ اس کے لیے رمضان کے آخری ایام میں، اس کے لیے رمضان کے آخری دنوں میں کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ ہمارے اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت اس استغفار کی وجہ سے اس عمل کے اندر کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں گے۔ قرآن میں کمی ہے، قرآن پڑھ کے استغفار کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں جو کچھ غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی ہیں میں تمہیں معاف کر کے تمہارے قرآن کے پڑھنے کو قبول کر لوں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نماز میں کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی تو میں تمہارے استغفار کی وجہ سے معاف کر دوں گا۔ مارکیٹ میں ترکاری یا کوئی تولنے والی چیز لینے کے بعد جب تک غسل نہیں لیتے بے چینی ہوتی ہے، جب تک چٹان غسل نہیں لیتے تب تک بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں عبادت کی بات میں تمہارے اندر بے چینی نہیں ہے کہ بھئی عبادت تو کر لیے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پہ غلطی ہوئی کیا ہے نہیں معلوم، تو اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو، یہ تمہارا قصد ہے، تمہارے لیے دلی اطمینان ہے، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اس استغفار کی وجہ سے اب کوئی ڈاٹ نہیں ہے، نو ڈاٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کی وجہ سے تمہاری ہر عبادت کو میں قبول کر لوں گا، کچھ کمی ہے تو اس کو دور کر لوں گا۔ مثلا کوئی کمپوزنگ کا کام کر رہا ہو، کوئی حساب کتاب کا کام کر رہا ہو، اس کمپوزنگ کرنے والے کو جو سی اے کر کے اگر اس کو بٹھاتی ہے تو نہیں گڑبڑی تو خود ہی صحیح کر لے گا۔ جیسا ہمارا کام ہے کتابیں لکھنے کا، ہم کتابیں لکھ دیں گے، اگر کسی کو ہم کتاب لکھنے کے لیے بٹھا دیں اگر وہ اہل علم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اہل علم نہیں ہے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، ہر چیز سمجھانا پڑتا ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے اپنے اخلاق کو کیسے سنوارے اور اسلامی ہدایت، کتاب جب میں مکمل لکھا اس کے بعد میں اخیر میں لکھنے والے غیر عالم تھے تو جن کو نگرانی کیا وہ تو عالم تھے، ٹائپ کرنے والے سیکھنے والے تھے، تو میں نے ان کو اشارتاً کہہ دیا اب میں سورہ کوثر کہوں گا تو مکمل سورہ کوثر لکھنا ہے، انعام دینا کل کوثر فصل بھی ربی کا ونحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آخر میں دعائیہ جملہ لکھنا تھا مجھے، دعائیہ جملہ یہ لکھا اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، یہ دعائیہ جملے تھے کتاب کے عربی میں۔ تو میں بولا یہ تو عالم ہے جن کو میں دے رہا ہوں کام کرنے کے لیے تو پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں بولا اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات الی آخر، الی آخر مطلب پوری دعا لکھ دو۔ اب وہ صاحب کیا کرے سکھاتا ہے کچھ بچوں کو اور ان کو دے دی کمپوزنگ کرنے کے لیے، وہ کتاب سب کے آئی تو میں دیکھا اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، یعنی ایک لائن کا بڑا مسئلہ نہیں، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد الہ یعنی سورہ فاتحہ ختم ہو گئی تلاوت۔ تو لکھنے والے اگر عالم اگر رہے تو سہولت ہو جاتی ہے،
اسی طریقے سے ہمارے حساب کتاب میں جو جاننے والا ہے وہ لکھے تو سہولت ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ بھی خود بخود غلطیاں صحیح کر لے گا. بعض مرتبہ لوگ رقم زیادہ بھی لیتے ہیں تو چھوڑ دینا پڑتا ہے. کیوں؟ بھئی غلطیاں خود ہی صحیح کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اپنے کو وقت دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تمہاری غلطی کو میں خود سدھار دوں گا. تم استغفار کر لو، تمہاری عبادت میں کچھ کمی ہے تو میں ایڈجسٹمنٹ کر کے قبول کر لوں گا، میں بہانہ بنا کے قبول کر لوں. یہ استغفار اسی لیے ہے، ایڈجسٹمنٹ کے لیے. جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کرنے کے لیے، جیسے شوربے کے سالنوں میں گھروں کے اندر اگر نمک تیز ہو گیا تو دو طریقے خواتین آزماتے ہیں. ایک گرم گرم انگار کو یا پھر ڈال دے کے رکھ دیتے ہیں، نمک جو زائد اگر ہوا تو وہ چوس لیتا ہے. بعض کیا کرتے ہیں گیہوں کا آٹا بغیر نمک کے لوٹے بنا کے اس میں چھوڑ دیتے ہیں. جس کو نہیں معلوم وہ بہت خوش ہوتے ہیں، آج تو کوفتے کا سالن بن گیا ہے. پھر بتاؤ دسترخوان پہ ایسے ہی ہوا ہے، صاحب بیٹھ گئے وہ کھانے کی کوشش کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چکن ہے یا مچھلی ہے یا مٹن ہے، سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا. تو میرے خان صاحب بولے کہ نہیں یہ نمک زیادہ ہوا تو ڈال دیجیے، غلطی سے آپ کے پلیٹ میں آ گیا ہو. تو ہر غلطی کا یا زیادہ ہے، فون میں وائرس بن گیا تو بھی زیادہ ہے. نہیں کیا ہے نام اس کا آپ کا؟ جی اینٹی وائرس. تو وہ اگر سیٹ کر لیں گے تو پھر وہ فون کو کبل ہینگ ہونے سے بچائے گا یا پھر رکنے سے بچائے گا، وائرس سے بچائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ استغفار جو وائرس کو دور کرنے والا ہے، یہ استغفار کمیوں کو دور کرنے والا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، زبر کی جگہ زیر پڑھ لیے، زیر کی جگہ زبر پڑھ لیے، جہاں من کرنا تھا نہیں کرے، جہاں کرنا تھا وہاں نہیں کرے، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر دیے. کہیں ہاں کی جگہ ہاں کی آواز نکال دیے، دال کی جگہ سا کی آواز نکال دیے، سین کی جگہ سواد پڑھ لیے. ایسے چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہیں اللہ فرماتے تو استغفار کر لو، میں انشاءاللہ اس کو سیٹ کر کے قبول کر لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے امت کے لیے، بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے استغفار سے عمل کو قبول کروں گا. تو رمضان کے اخیر میں ہی نہیں، ہر عمل کے اختتام پر ماں باپ کوئی کام کی ذمہ داری دے کر سونپ دیے، کام کی ختم پر استغفار کرنا. نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد استغفار کرنا ہے. دعا کرے، دعا کے بعد بھی استغفار کر لینا ہے. قرآن پڑھ لیے، قرآن کے بعد بھی استغفار. تہجد پڑھ لیے، تہجد کے بعد بھی استغفار. جائیداد تقسیم کر کے اپنے اولاد میں کبھی استغفار. نکاح ہو گیا، نکاح کر دی بچوں کا کبھی استغفار. ہر عمل کے اختتام پر استغفار کرنا سنت ہے. اور آنے کیا کام نبی علیہ السلام کی دعوت مکمل ہوئی، دین کو مکمل آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے گئے، اے نبی اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، اللہ کی باتیں بیان کریں، اللہ سے توبہ کریں. نبی تو معصوم ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے ہر عمل میں زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، استغفار کرنا، استغفار سے پڑھنا. زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، استغفار پڑھنا. عبادت کا آخری مرحلہ چل رہا، استغفار پڑھنا. کوئی ہماری نشست لگی، کوئی ہماری مجلس لگی، کوئی میٹنگ ہے، اس کے قدم پہ استغفار پڑھنا. اسی طرح رمضان کے اختتام پر کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک عنوان مکمل ہوا جو مدد پیدا کی مناسبت سے. دوسرا عنوان ہے کیا جتنی عبادتیں، جتنے اعمال ہم نے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے کہ نہیں کریں گے. قبول اگر کرنا ہے تو کچھ شرائط ہیں. تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے. آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین. نماز سے فراغت ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آج کوئی نیا پیغام نازل ہوا؟
وہ وہی نازل ہوئی. کبھی آپ کو ہم نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہوا نبی علیہ السلام کی ایک ایک عمل ایک ایک حرکت کو صحابہ بغور سے دیکھتے تھے, بغور دیکھتے تھے. پھر کوئی نیا طریقہ معلوم ہوتا تو آپ سے پوچھ کے بھی اس پر عمل کرتے. تو اسی لیے اس یہ پیغام ہوا اہل علم کو, حفاظ ہیں, علماء ہیں, حجاج ہیں, دین دار کا گھرانہ جو تعلق رکھتا ہے ان لوگوں کو بھی ہمیشہ سنبھال کے رہنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ دیکھ کر سمجھے کہ یہی طریقہ علمیوں کر رہے ہیں, یہی عمل ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے بازار میں چلتے پھرتے کھانا تو سخت منع ہے, اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. لیکن علماء اور حفاظ کو اور تاکید دی جا رہی ہے کہ آپ کو کیسے مقام پہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اس لیے کہ آپ قوم کے ایڈیل ہیں اور کے رہنما ہیں. اتحاد کے اندر لوگوں کو نہیں معلوم نماز کیا چیز ہے. جب نماز بھی نہیں معلوم تو وضو کیا معلوم ہو جائے گا. تو وہاں پہ مداخلت ہے تو بولے اچھا تو چونکہ سکھانے سے زیادہ سمجھانے سے زیادہ سکھانا زیادہ بہتر ہے. سکھانے سے لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے پاس معمول ہے بچوں کو جو ہے نماز کی عملی مشق کرائی جاتی ہے. ابھی ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا, ابھی ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا, لیکن نماز کا مکمل طریقہ آ جاتا ہے پریکٹیکلی عمل کرنے کی وجہ سے. ایک بچہ نماز پڑھاتے رہے گا سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھے گا تو پیچھے بھی بچے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک, وہ کہے گا وتبارک اسمک, وہ بھی کہیں گے وتبارک اسمک. تو یہ عملی مشق ہے نماز کی بچوں کی, گھروں پہ بچوں کے طریقے سے کرانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے دعائیں اور نماز کا طریقہ دونوں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. نماز کا طریقہ بھی کیا ہے, سنت کیا ہے, فرائض کیا ہے, سب معلوم ہو جاتی ہیں. ہفتے میں 2 دن نماز کی مشق بچوں کو گھر پہ کرانا چاہیے. تو مولانا بولے بھائی عملی مشق ہے تو بہتر ہے. میں سمجھا تو کیا سمجھ میں آئے گا, وضو میں دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھونا بولے تو گھنٹوں کس کو سے پہلے وہ سمجھانا پڑے گا. تو اسی لیے بولے کہ سب اپنے اپنے لوٹے لے کے وضو بنانے کے لیے. اس زمانے کے اندر نلوں کا بھی دور نہیں تھا, آج بھی دیہاتوں کے اندر نہیں ہے, بات دیہاتوں کے اندر جہاں ہماری قربانی وغیرہ ہوتی ہے تقریباً 12 سال سے, اب 2 سال ہو گئے ہوتی گاؤں میں نل آ گئے. تب تک وہ سینک کے یا موٹر کے ذریعے سے پانی لے رہے ہیں. تو بولے سب لوٹے لے کے آؤ, سب لوٹے لے کے آئے. اگر وہ امام صاحب پیچھے بیٹھ گئے, میں جس طرح نقل کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح نقل کریں. بولے ٹھیک ہے. اور وضو بنائے, دونوں ہاتھ دھو دیے, کلی کیے, ناک میں پانی چڑھائے اور پورا چہرہ دھو دیے, دونوں ہاتھ دھونے تک دھو دیے. اور سر کا مسح کرنا تھا. سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں, ہاتھ بھیگا ہی رہتا پہلے سے. اب بعض لوگوں کو عادت پھر بھی پانی لے کے بھی چڑھتے تھے, حالانکہ ہاتھ اچھے برابر ہے, مسح کر لینا ہے. اگر ہاتھ سوکھ گیا تو اتنی دیر تک وضو کے درمیان اپن نہیں رکھنا کہ 2 ہاتھ دھو دیے اس کے بعد باتیں کرتے رہے. اتنی دیر کے ہاتھ سوکھ گیا اس کے بعد منہ دھو لیں, اس سے وضو نہیں ہوتا نا. اسی طرح نہانے کے اندر بھی یہی ہے, غسل اگر فرض ہوا تو نہانے کے لیے بیٹھ گئے, سر دھو لیے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھو رہے, اتنی دیر کے بعد کہ سر سوکھ گیا تو غسل نہیں ہوگا. ایک ساتھ پورا جسم بھیگنا, وضو بھی ایک ساتھ, جو چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, ایک ساتھ بھیگے ہوئے رہنا. اسی لیے بولے بارش میں بھی آ رہا تو اس کا وضو تو بہت ہو جاتا. اب وہ صاحب جو ہے اب چونکہ مسا میں پانی رکھ لینے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کو عادت ہے نماز میں 2 عادتیں ہیں خصوصاً. پہلی عادت کیا ہے, سبحانک اللہم پڑھنا رہتا, وہ سنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. بعض بچے اور نماز کے بارے میں 10 مرتبہ کر جو بھی وہی نہیں سنا سبحانک اللہم, کیونکہ وہ عادت ہوگی, بچپن میں یاد دلاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں ہے, لیکن صرف سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے, سنا سے نہیں پڑھنا. میں نماز پڑھاؤں گا جمعہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بولوں گا سورۃ الفاتحہ جو مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے تو آپ لوگ بولیں گے آج حدیث صاحب ہماری خلاف کرتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی نام لی نماز میں, ہزاروں سوال ہوتے گئے. تو اس طرح وضو میں الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں. مسا میں ہاتھ بھیگے ہوئے, وہی بھیگا ہوا ہاتھ آپ کو سر پہ پھیرنا ہے. آپ بالکل سوکھ گئے ہاتھ میں پھیرتے پھیرتے تو پھر تھوڑا سا پانی لیں گے, اور پورا پانی بھیگے ہوئے ہاتھ میں پورا پانی لے کے پھر پورا پانی پھینکتے رہیں.
پھر جھڑک رہے اوپر سے، اس کے بعد مزاق کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ زمزم کا پانی ہے. آپ کے زمزم کا پانی نہیں، آپ کے مانے خود پانی ہے، آپ کے مانے خود پانی ہے. آپ زمزم والے تو زمزم کا پانی. اب آپ زمزم کا پانی، زمزم کا پانی، زمزم پانی ڈبل ہو گیا ترجمہ. تب وہ امام صاحب کیا کر رہے تھے، لوٹا نیچے رکھنے گئے تو ایک دم ہاتھ سے پھسل گیا اور مٹی کا تھا تو وہ ٹوٹ گیا. اب سارے لوگ کیا کرے، اپنے لوٹے کو توڑ دیے کہ امام صاحب نیچے ڈرے نا، ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور جس کا نہیں ٹوٹا وہ اٹھا کے توڑا کے. تو اہل علم کو محتاط رہنا ہے شریعت میں. اہل علم کو اگر محتاط رہنا ہے تو عوامی جگہوں پر تو ان کا وہی احترام کرنا. 3 دن پہلے عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک 4 پروگراموں میں جانا تھا. میں تو ایک پروگرام کی ذمہ داری لے لیا. اب پڑوس بولے ہم تو پڑوسی ہیں، آپ ہمارا نہیں سنتے. بولے ٹھیک ہے بھائی آئیں گے. اب منع نہیں کر سکتے. اگر دوسرے رہتے ہوتے میں آپ تعلیم نہیں لیے تو میں آ نہیں سکتا. اس کے بعد پھر اور ایک پروگرام بھی تھا جہاں جس دن مسجد میں پروگرام تھا. تو پھر اس کے بعد یہ پروگرام تھا، عصر کے بعد کرشن نگر میں پروگرام تھا، مغرب کے بعد پھر ملکپت میں پروگرام تھا. تو وہ پروگراموں میں شرکت کرتا رہا. اب لوگ جو ہے پورے دعوتوں میں مشغول، کھلانے مشغول ہیں. اب میں گیا، بولے آئیے بیٹھ جائیے. میں بیٹھ گیا، دعا وغیرہ ہوئی. اٹھنے کے بعد ایک سب ایک منٹ ہی رہے، وہ مرچی نکال رہے ہیں جھوٹے کو لگا ہوا ہے بریانی کی مرچی کے ساتھ. اب میں دوسرے پروگرام میں جا رہا ہے، جھپا بدلنے گھر جاؤں یا پھر ایسی دھبا دھما جھپا پہن کے دوسرے پروگرام میں جاؤں. تو لوگ بولے نبی صاحب نے جہاں بولے وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لی. لوگوں نے احترام نہیں کیا. اور ڈیڑھ بلائے بیٹھ گیا، اٹھا تو آنا کے رکھے رہتے. اسی لیے اہل علم کو نہیں بلا رہے کہ جانی بات ہے کپڑا بچھا دینا تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو. ان کو اگر ذلت پہ ڈالیں گے تو عبادت کی مشقت میں پڑ جائے گی. پھر لوگ اس طریقے سے احترام کریں گے، امام کے دل میں بھی بات آئے گی کہ کہاں بھی میرا احترام ہے، مسجد میں بھی احترام ہے، اس لیے مجھے بھی ادب سے رہنا چاہیے. اس کے اندر تو لوگ کو دائرہ پیدا ہوتا. نہیں ہم مسجد میں مسافہ کرتے، بعد میں پڑھ کے بھی نہیں دیکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ رہے تو پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا آمین. تو صحابہ نے نوٹس کیا اس کو کہ یہ عمل آج ہم نے نبی سے دیکھا، پوچھیں گے یہ عمل کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے جس کو روح الامین کہا گیا. کل وقت نہیں تھا زیادہ، ہم دونوں مناسب نہیں ہے اس لیے میں نے بتایا. روح الامین والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جو شب قدر کی رات ہے چلے گی جی، شب قدر کی رات ہے یا چلے گی؟ کچھ بول رہے ہیں کچھ ہے نہیں بول رہے ہیں، اختلاف ہو گیا. اور جو ہے بول رہے ہیں ان کے بعد چلے گی 29 رات کو، جو نہیں ہے بولے ہم لے کے چلیں گے وہاں پہ. شب قدر ابھی ہے، 29ویں رات بھی شب قدر ہے. 21ویں رات میں ہمارے پاس خط و قرآن کی دعا ہوئی، اس کے بعد جو ہے بارش بھی ہوئی اللہ کے مدد سے. تو ایک صاحب کا فون آیا، میسج بھی آیا اس بات کا سورج دیکھے کیا طبیب صاحب رات میں دعا کرے تھے، بارش بھی ہوئی تھی. شب قدر آدھی تھی نا، 21ویں رات کو شب قدر تھی. تو بولا چاند رات میں فیصلہ کروں گا. اگر میں بولا ہو تو بھیا چاند راتوں میں عبادت نہیں کرے تو میرے اوپر الزام. یہی تو ہے اللہ کے خزانے میں، میرے پاس کیا ہے؟ بولا 4 رات میں بولیں گے انشاءاللہ. عبادت تو 5 راتوں میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو روح الامین جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہنے لگے ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. جبرائیل علیہ السلام پر دعا کر رہے ہیں اور اس دعا پر سرکار تو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم المرسلین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. کوئی شک ہے دعا قبول نہیں ہونی؟ آج کل بددعا اور ڈرنے میں لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ میں بارکس میں پروگرام تھا، پہلے 72 یا 102 بس جاتی تھی وہاں سے نرد گیٹ سے 4 مینار سے گزرتے ہوئے جاتی تھی. اب تو راستہ بند ہے. بہت پہلے کی بات تقریباً 20 سال ہو گئے قریب قریب.
چھوٹا تھا، تو وہاں پہ مدرسہ پہ ڈر کے دیکھا ایک خاتون بس چلی، پیچھے سے آدمی بولا اچھا ٹھیک ہے تو برباد ہو جاؤ، تو خاتون بس چھوڑ کے فوراً نیچے اتری، نہیں ہے بابا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں، جو ہے وہ میں دے دیا آپ کو، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں بد دعا سے تعداد لوگوں کے اس کی بد دعا لگے گی، اس کی ہاں ہاں لگے گی، اس کی ہائے ہائے لگے گی، جی وہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. ادھر جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، کوئی کرایہ کا فقیر نہیں، صحیح مستعد رہتا تو جو دیتا وہ لے جاتا، جو دیتا وہ خاموش لے کے جاتا، ڈیمانڈ نہیں کرتا. تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ امت کے خیر خواہ، امت کی مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، کبھی کسی کو آپ نے بد دعا نہیں دی، لیکن جبرائیل علیہ السلام جو بد دعا دے رہے تو آپ ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہ آسمان والوں کو ہے نہ زمین والوں کو ہے، نہ چرید کو ہے نہ پرند کو ہے. اللہ باضابطہ جبرائیل علیہ السلام کے بد دعا کو نبی علیہ السلام کے آمین کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے رمضان کے اعمال کے معاملے میں ڈرنا بھی، سحر کے بھی رہنا، اترانے میں تکبرانے میں نہیں چلنا. اللہ سے یوں بولنا کہ اللہ کچھ بھی جو بھی آپ نے عمل کیا ہے اللہ کو قبول کر لے، بس بہانہ بنا کر. دعائیں مانگنا اللہ سے، انفرادی بھی دعائیں مانگنا، اجتماعی بھی دعائیں مانگنا، جتنا ہو سکے دعائیں مانگنا. نمازوں کے اوقات ہیں، دعا کے اوقات نہیں ہے، جب چاہے دعا مانگو. مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن جب چاہے پڑھو، قرآن پڑھنا وہ بھی دعا میں شامل ہے، قرآن پڑھنا نماز میں شامل ہے، قرآن پڑھنا ذکر میں شامل، قرآن پڑھنے والے کو سب ثواب مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سنت ہے وہ بھی چھوڑ دے، نہیں، وہ نفلی نمازیں جو زائد نمازیں کوئی پڑھنا چاہتے ہیں. مثلا اب جمعہ کی نماز کے بعد سنت اور نوافل کے بعد پورے طرح کی نماز باقی ہے، اس سے پہلے کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم 2 رکعت نفلی نماز ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں. اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کے نماز پڑھ لیں، یا قرآن ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نفل کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں. دعا بھی وہی ہے، اللہ اس کو نفل کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں. کبھی فرض کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی، خالی ہے کہ اللہ سے روٹی گڑگڑا کے دعا مانگا، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. فرض کے بعد دعا قبول نہیں مطلب فوراً قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں. پیٹ میں بس حرام کا لقمہ نہیں ہونا، ماں باپ کو ستایا ہوا نہیں ہونا، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یہ آیت درست آیت، آج نہیں تو کل نہیں تو آخرت میں، ہر حال میں یہ تو طے ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. تو اسی لیے رمضان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنا، کبھی کبھی انفرادی میں بھی دعا مانگنا، یہ کہنا کہ اللہ روزہ کیا ہے تجھے معلوم مجھے معلوم، تعجب کیا ہے تجھے معلوم مجھے معلوم، دعا میں جو کر رہا ہوں تجھے معلوم مجھے معلوم. پھر دوسری سیڑھی کے طرف رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی، ماں باپ میں دونوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کو پایا، بڑھاپے کی عمر میں ان کے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں سوچنا کہ میرے ماں باپ تو ابھی بوڑھے نہیں ہیں، یہ ہے بوڑھے ہونے کے بعد دیکھیں گے، نہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہے. جس نے کسی ماں یا باپ دونوں میں جو بھی زندہ ہے، دونوں میں زندہ ہے، ماں حیات ہے، کچھ نصیب ہے وہاں کے جو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے، اگر ان دونوں کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ناک خاک آلودہ ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. کوئی شک ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ نیست نابود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنی اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں. ایک مرتبہ آواز بلند ہے، جو سوچنے میں لگے تھے وہ بھی اب پڑھ لیں، پہلے پتا دیکھتے نا بھائی، ہاں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نہیں آتے تھے، پتا نا کوئی نیا مقدر آتے پہلے دیکھتے کون ہے وہاں پہ کیسا بول رہے ہیں، تھوڑا دیکھتے سمجھ میں آنے کے بعد تب ذرا گردن ہلتے رہتے، ہاں صحیح بول رہے ہیں.
اپنے ابھی سے اچھا ماشاء اللہ تھوڑا سمجھ میں آتا اس کے بعد اب بولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تو بات دیکھ رہے ہیں آواز پڑھ رہے ہیں اس لیے سب مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم سے کم کا درود ہے اس لیے بات تو بولتے آپ بولے تو بولنا ضروری ہے کہ ہم بول رہے ہیں دل سے بول رہے ہیں لیکن جماعت کی برکت الگ ہے آپ کی برکت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص کے لیے بھی بد دعا ہے اللہ رب العزت سے خود دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان کے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام پر بار بار کروڑوں مرتبہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اب ماں باپ کی اطاعت کرنا تو اس میں شرعی حدود پہ رہتے ہوئے کی اطاعت کرنا ہے کوئی نوکری اگر صحیح نہیں ہے حرام کی نوکری ہے اب آپ بولے میں یہ نوکری نہیں کرتا ماں باپ بولے نہیں یہ نوکری کر تو اگر آپ نہیں مان رہے تو اس میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں بالغ ہیں بڑے ہیں صحت مند ہیں طاقتور ہیں ماں باپ بولے روزہ مت رکھ تو آپ بولیں گے نہیں میں ماں باپ کی خدمت تو کروں گا جو اللہ کا حکم ہے اس میں نافرمانی نہیں کر سکتا اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کرنا میں برابر خدمت کروں گا ہاں ماں باپ بولے انسان حج کو نہیں جانا تو نہیں جانا اگلے سال جانا اگلے سال میں بولے نہیں بیٹا طبیعت خراب ہے اس سال بھی نہیں جانا وہ تو بھی نہیں جانا باہر جانا چاہ رہے بابا بولے یہی جو بھی ہے تھوڑا بہت نمازیں آنکھوں کے سامنے دیکھیے تو خوشی ہو رہی ہے مت جا باہر بولے نہیں روزہ ہے فلاں ہے نوکری اچھی ہے تنخواہ اچھی ہے جانا چاہتا ہوں ماں باپ کو ناراض کر کے گیا تو کیا فائدہ اس مال میں برکت ہی نہیں مال تو بہت ملے گا لیکن مال میں برکت نہیں ہوگی مال کی برکت کا مطلب بینک میں جمع ہے گھر میں سونے چاندی کی شکل میں جمع ہے یہ برکت نہیں ہے وہ مال حلال طریقے کا ہو وہ مال صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہو اور جس کے کھانے کے بعد جس کے کمانے کے بعد سکون ملتا ہو یہ برکت ہے مال کو برکت نہیں کہا جس محنت سے کمایا گیا ہے اس کو برکت کہا جس طریقے سے کمایا گیا اس کو برکت کہا ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرنا مطلب اللہ کے جو حکم اور نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں اور بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنی نوجوانی کے عمر میں اعتکاف میں بیٹھ کے اپنا دل منور کرنے لے کے جاتے کھان کے اب میں داڑھی رکھوں گا داڑھی توڑ لے کے چلے جاتے اب گھر میں جاتے ہیں بولتے بڈھا ہو گیا کہہ رہے بولتے کھاتا پھر آپ بولے اڑ جاتے ہیں کئی بچے ایسے ہیں شادی شدہ نوجوان بھی ہیں گھر میں بیوی کے تانے ساس کے تانے لوگوں کی باتیں سن کر وہ اپنی داڑھی منڈواتی ہیں شریعت کے اندر مداخلت میں ماں باپ کی سننے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی خدمت ان کو راضی کرنا ان کو خوش کرنا یہ ضروری ہے تو پہلے ہر ماں باپ کو راضی رکھنے کا مطلب ان کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری کرنا ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنا بچپن میں ہمیں ہنسانے کے لیے کھلانے کے لیے ماں باپ کتنی آوازیں نہیں نکالتے کتنے دردے بچے بات نہیں کیے کبھی چڑیوں کی آواز کبھی بلیوں کی آواز کبھی پرندوں کی آواز کبھی جانوروں کی آواز نکال کے ہم سے لاکھ پیار کرتے رہے اور ماں باپ کے درگول آج ہم برداشت نہیں کر سک رہے کیا صبر ہے یہ کیا جوانی ہے یہ کیا زندگی ہے جو ماں باپ کے درگول ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اس طرح دعا کرو اللہ سے کہ اللہ کی طرح ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا پرورش کی اے اللہ ایسے ہم کو بھی ان کی اطاعت کرنے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تو دو راتیں ابھی مقدس راتیں ہیں ویسے رمضان کی ہر رات مقدس ہے ابھی دو راتیں مقدس راتیں ایک 29ویں رات ہے اور عید کی رات اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے عیدین کی رات جمعہ کی رات بھی عبادت کرنے والی رات ہے بہت مبارک رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے منادی دیتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے والے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرنے والے ہیں پورے مہینے کا صلہ اللہ تعالیٰ عید کی رات میں اور عید کے دن عطا فرما دیتے ہیں عید کی رات میں اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یہ وقت گیا تو پھر ہاتھ نہیں آتا لوگ عید کی راتوں کے اندر اپنے شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں بالکل کرنا چاہیے شاپنگ کرنا گھر والوں کو دلانا عبادت ہے یہ ثواب کا کام ہے یہ سجدے کا کام جس کو نبی صدقہ کہتے ہیں آپ ارادہ کریں یا نہ کریں گھر والوں کو پلا رہے کپڑے دے رہے یہ عبادت ہے لیکن
ایسے مقام پر لے جانا، ابھی ایک ویڈیو 4 بھیجے، ایسے مقام پہ لے جانا جہاں چلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، سینے سے سینے لگے ہوئی ہے، پیٹ سے سینہ چپٹا ہوا ہے، بیچ میں خاتون ہے، چاروں طرف مرد آدمی غیر آدمی ہے، ڈھکے ڈھکے جا رہے ہیں۔ غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی، غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے ہمارے حضرات کی جو اپنے خواتین کو غیروں کے حوالے کر دیے۔ ایک خاتون تو ڈھکے کی چوٹ پہ کہہ رہے میرے شوہر کو پرابلم نہیں ہے، میں غیر سے طرف میں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ ایمان کی محبت ہے، اس لیے پرابلم ہے، یہ ایمان کی محبت ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بھئی ہر چیز کی شریعت میں کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا ایک حد ہے، اس کی لیمٹ ہے۔ پوری رات آپ بازار میں گزار رہے ہیں، عبادت چھوڑ دی ہے، دن میں بولے تو روزہ رکھنے دھوپ جاتا ہے اور رات بھر چل رہے ہیں دن میں شاپنگ میں۔ تو ایسے جگہ اپنے خواتین کو بھی لے جائے، خود بھی بچائیں، جہاں سے لوگوں کی ڈھکن پہلی، کسی غیر محرم کی عورتوں سے ہاتھ لگ رہے ہیں، نصب لگ رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یاد رکھنا رمضان جھوٹ بولنا گناہ ہے، مسجد میں جھوٹ بولا تو اور زیادہ گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، رمضان میں کیا تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عید کی مبارک رات ہے، آپ خریدار کریں لیکن ایسے طریقے سے جائیں، ایسے مقام پہ جائیں جہاں جلدی جا کے جلدی آ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اس رمضان کے آخری دنوں میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں اور ہر دن میں بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سننے تو بارہا درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 29 تاخرات اور عید کی جو رات عید کی رات لیلۃ الجائزہ اس رات میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دعا کرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلانات ہے آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس سال کا، تو اسی لیے آپ بھرپور مسجد کا تعاون فرمائیں، گزرنے والے ذرا آہستہ تو مسجد کا خاص خیال رکھیں اس بات کا، کیونکہ سال بھر میں اور خصوصاً اس مہینے میں پورے انتظامات مسجد کے مستقل لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ جاتے ہوئے مسجد کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور جمعہ کا مقدس دن بھی ہے، مبارک موقع ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کرنے کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے، نعمت بدل عطا فرمائے۔ اور فطرہ جو ہے وہ 100 روپے کا ہے، گزشتہ بھی میں نے بتا دیا تھا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، اگر وہ فطر سے نکالنا ہے یا کسی سے اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 980 روپے کا ہوتا ہے۔ آپ اس میں اضافہ کر کے لے کر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ عید کے دن بھی اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فطرہ، یہ صدقہ، یہ فدیہ، یہ مال مسجد کو نہیں دیا جا سکتا، ضرورت مندوں کو دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں یا دینی مدرسوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر دینا جہاں پہ دوہرا ثواب ہو تو مستحق بھی ہوں، تو آپ چاہتے ہوئے ایسی رقم باہر محسن صاحب کے پاس مسجد کی بھی رسید رکھی ہوئی ہے، مدرسے کی رسید رکھی ہوئی ہے، آپ جاتے ہوئے مسجد کا بھی تعاون فرمائیں، مدرسے کا بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان محنتوں ان کاوشوں کو قبول منظور فرمائیں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز عید الفطر اس مسجد میں 9:30 پر ہوگی۔ نماز عید الفطر انشاءاللہ اس مسجد میں 9:30 پر ہوگی۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اوروں کو اس کے اطلاع دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی شہادت نصیب فرمائے۔ آج ایک صاحب خیر کی جانب سے دعوت افطار کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز مغرب سے پہلے ہی افطار نہیں کر لیں اور نماز مغرب کے بعد کھانا تناول فرما کر جائیں۔ دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے اور تعاون دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ ایک طرف دعوت دینا، ایک طرف دعوت دینا، لینے دینے کا معاملہ جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی شہادت نصیب فرمائیں۔ اور زکوٰۃ اور فطر اور فدیے کے سلسلے میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ پیوستہ جمعہ میں کہ آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں جن کو نہیں جانتے آپ ان تک یہ مال نہ دیں، جن کو جانتے ہیں، جن کی غربت سے آپ واقف ہیں تو ایسی جگہ پر آپ وہاں پر اپنے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ادا کریں۔ اگر آپ بولے کہ ہمیں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر سیدھا مدرسے میں دیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہوتی۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو مال ہمارا لگے، چاہے وہ مال زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، صدقے کے اعتبار سے ہو، فدیے کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس سال 2 راتیں باقی ہیں، ایک 29ویں رات ہے اور عیدین کی رات ہے۔ ان 2 راتوں کا خاص خیال، عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھو۔ جو کپڑا پکڑا جا رہا ہے وہ مسجد کے تعاون کے لیے، اور نماز کے بعد بھی باہر مؤذن صاحب کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ وہاں پہ بھی تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، اے اللہ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، خاص کر روزوں کا، اے اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنا، شہر میں نیند کو قربان کر کے سحری رحمت حاصل کرنا، اے اللہ تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں کرنا، وہ رونا وہ دھونا، اے اللہ وہ شام کی افطار کے موقع پر خدمات میں لگے رہنا، یا پھر افطار کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، اے اللہ وہ تراویح اور وہ نارات کی دعائیں اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، اے اللہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسوں کے لیے ہلاکت کی دعا مانگی ہے، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا پر آمین کہا ہے، اے اللہ ہمیں بددعا کا مستحق نہ بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، کیسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑھاپے سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم ان کو ان کی خدمت کے ذریعے ان کی اطاعت کے ذریعے اے اللہ ان کی اطاعت کے ذریعے انہیں خوش نہ رکھ سکیں، تو اے اللہ کوئی عبادت کو قابل قبول نہیں کرے گا۔ ان کے لیے بھی جبرائیل نے بددعا مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا پر آمین کہی، اے اللہ دعا قبول نہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے، نام نامی پر، اسم گرامی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کا نام سنتے جائیں ہم درود نہ پڑھے، اے اللہ پھر ہم ہلاکت کے ذریعے میں ہلاکت کے دائرے میں آ جائیں گے، ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ابھی 29 رات باقی ہیں، اس رات میں خاص عبادت کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ عیدین کی رات میں عبادت کرنے کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنا مال صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرما، صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دیدی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً محمدیہ مسجد کی حفاظت فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ادارہ مدینہ العلوم کو بھی ترقی عطا فرما، اس کے لیے جن لوگوں نے اپنا مالی تعاون پیش کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے اپنے گھروں میں ہو یا مسجد میں ہو روزہ داروں کے لیے افطار کا، کھانے کا، طعام کا انتظام کیا، ان کی مہمان نوازی کو قبول فرما، ان کی میزبانی کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرما، نوجوان بچوں کو اپنے سلیم عطا فرما، اے اللہ اپنی عمر مسجدوں میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ والدین کے سائے میں رہ کر
والدین کی دعاؤں والدین کی نگرانی میں رہ کر اپنی جوانی کی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، محلے والوں سے رابطہ چھوڑ دیا، سب سے کٹ کر اے اللہ تجھ سے جڑ گئے ہیں، چار دیواری میں رحمت کے فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان بچوں کے ان بڑوں کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ عبد الرحیم صاحب، عثمان شریف صاحب، سلطان صاحب، تاج النساء ولی محمد صاحب، اے اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، انہیں شفا کاملہ عاجلہ، انہیں شفا عطا فرما، کاملہ عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ خصوصاً ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرما، الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو ہمارے اساتذہ، جو ہمارے پڑھانے والے جو دنیا سے گزر رہے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سید امیر صاحب، جعفر صاحب، نجیب النساء بیگم، عظمہ خاتون نازیہ بیگم صاحبہ، ان سب کی مغفرت فرما۔ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے متعلقین، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں میں جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی ایک دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کیا صورت لے کر آئیں گے مولا اگر ہم نے نماز کی پابندی نہ کی؟ اے اللہ کیا صورت دکھائیں گے آپ کو اگر ہمارے اعمال کا خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو؟ کیا چہرہ دکھائیں گے ہم نبی کو اگر ہم سنتوں پر اتباع کرنے والے نہ ہوں؟ اے اللہ قرآن حدیث کا، شریعت کا پابند بنا دے۔ دنیا والے چاہے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں، اے اللہ تو ناراض نہ ہو جانا۔ اے اللہ شریعت کی حفاظت کرنے والا بنا، قرآن کے آئین کی حفاظت کرنے والا بنا، پورے مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ صبر ایوبی عطا فرما، اے اللہ صبر یونس کو سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ان سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سے سبق حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے اندر بھی قرآن میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم نوجوانوں، اہل علم کو، اے اللہ اہل دانش مندوں کو اٹھا کہ جس کے ذریعے سے حکومت سے آواز ملا کر بات کر سکیں، نظر ملا کر بات کر سکیں، تاکہ ہمارے شریعت کے اندر مداخلت نہ ہو، ہمارے شریعت کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اے اللہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسلح کو پکڑ کے چمٹے رہ کے تجھ کو راضی کرنے منوانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جفید قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ چاہتے مسجد کا اور مدرسے کا ضرور نام پر اللہ کی دعوت کرنے قبول کرنے